مولانا فضل الرحمان کی صدارت میں پی ڈی ایم کا اہم اجلاس کچھ دیر میں آئندہ کا لاہ عمل طے کیا جائے گا۔ ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال کا جائزہ 22 نومبر کو پشاور میں ہونے والے جلسے پر بھی غور کیا جائے گا۔ جے یو آئی شورا کا اجلاس 10 نومبر کو طلب، پی ڈی ایم کے فیصلے پر پارٹی پالیسی طے کی جائے گی۔ نواز شریف نے قانون توڑنے والوں کی بات کی، کیا یہ غلط ہے؟ رہنما مسلم لیگ نون شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں عوام نے نواز شریف کا بیانیہ قبول کر لیا۔ ایاز سعدی کہتے ہیں حکومت پی ڈی ایم سے خوف زدہ ہے، اپوزیشن اتفاق کو توڑنا چاہتی ہے۔ دسمبر میں لاہور میں ہر حال میں جلسہ ہوگا۔ ان کے بیان کا بھی وہی حال کیا گیا جو میرے بیان کا کیا گیا تھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ میاں صاحب نے کوئی وجہ ہوگی جو کیا گیا ہوگا، تو اس لیے ان کی وضاحت بھی آ گئی ہے، تو اب میرا خیال ہے اس کو دیکھ لینا چاہیے۔ حکومت تو اس کو توڑے گی، اس کو موڑے گی۔ شکست خوردہ اور سیاسی منافقت کے علم بردار آج پھر اکٹھے ہو رہے ہیں، اپنی شکست اور رسوائی کی وضاحتیں دیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز کی پی ڈی ایم کے اجلاس پر تنقید، بولے عوامی مسائل کھانے والے پشیمانی اور ندامت کی بجائے ڈٹائی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ یہ زیادہ دیر تک مختلف جماعتوں کے جو لوگ ہیں غیر فطری طور پہ کٹے ہوئے ہیں اور وہ نہیں چل سکیں گے۔ پاسٹ میں جو زخم پی ایم ایل این لیڈرشپ کی طرف سے یا میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے جو دیے گئے، کم از کم جب یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ سخت وقت میں میاں صاحب کو چھوڑا گیا ہے تو اس کو کنیکٹ کریں وہ پاسٹ کے ساتھ، تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ بلوچستان کے ساتھ ان کا رویہ کیا رہا ہے۔ پی ڈی ایم کا اتحاد غیر فطری ہے، اختلافات بہت جلد سب کے سامنے آئیں گے۔ ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاہوانی کہتے ہیں حافظ حسین احمد نے کہا کہ وہ نواز شریف کے بیانیے کی حمایت نہیں کرتے۔ بلاول بھٹو نے بھی سابق وزیر اعظم کے بیانیے سے خود کو الگ کر لیا۔ عمران خان کی کوئی جنگ نہیں ہے سرداری یا نواز شریف سے، آج یہ پی ڈی ایم بنی ہوئی ہے۔ پی ڈی ایم کا سربراہ کون ہے؟ وہ شخص جس کو میں نے زمانہ ضبط کر کے ڈبل کی لیڈ سے شکست دی، آج وہ ان ڈاکوؤں کا پاکستان ڈکیت موومنٹ کا چیئرمین اور ہیڈ بن کے بیٹھا ہے۔ پی ڈی ایم کا اتحاد صرف این آر او کے لیے ہے۔ رہنما تحریک انصاف علی امین گنڈاپور کا اسکردو میں جلسے سے خطاب، نواز شریف ملک کو لوٹ کر قیمتی اثاثوں کے مالک بنے۔ پی ٹی آئی کے جنگ کرپٹ اور لٹیروں کے خلاف جنہوں نے عوام کو وسائل سے محروم کیا۔ اگر الیکشن کمیشن نے پرائم منسٹر کو کلین چٹ دے دی ہے اور ان کے وزراء کو کلین چٹ دے دی ہے، جو روز شیڈیول اناؤنس کر کے یہاں ڈیولپمنٹ سکیمیں دیتے پھر رہے ہیں، یہ کوڈ آف کانڈکٹ میں بھی بالکل منجمد ہے کہ نہیں ہو سکتا ایسا جب الیکشن شیڈیول اناؤنس ہو جاتا ہے۔ وفاقی حکومت لاکھ کوشش کر لے پی ڈی ایم توڑنے کے خواب چکنا چور ہوں گے۔ رہنما پیپلز پارٹی شیر رحمان کہتے ہیں گلگت بلتستان میں وزیر اعظم وزراء کی دورے دھاندلی ہیں، الیکشن کمیشن کا وزیر اعظم کو کلین چٹ دینا باعث تشویش ہے۔ لیگی قیادت نے بلاول کے موقف پر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ علی امین گنڈاپور سے بیان پر معافی کا مطالبہ۔ پی ٹی آئی کی حکومت بھی گزشتہ حکومتوں کا ایک تسلسل ہے، ابھی تو ہم نے اسلام آباد کا رخ نہیں کیا ہے۔ پی ٹی آئی کے وزراء خود ایک دوسرے کو نااہل اور نالائق بھی کہتے ہیں۔ عمران خان نے قوم کو صرف دھوکہ دیا اور سبز باغ دکھائے، پاکستان کا حال اور مستقبل تباہ، عوام کے منہ سے روٹی کا نوالا اور سر سے چھت چھین لی۔ امیر جماعت اسلامی کا منیر میں جلسے سے خطاب، کہا حکومت میں موجودہ کرپٹ لوگوں کا بھی احتساب کریں گے، بہت جلد عوام کو ساتھ لے کر اسلام آباد کا بھی رخ کریں گے۔ کراچی کو حقوق دلانے کمیشن پی ایس پی نے میدان سجا لیا۔ جناح باغ گراؤنڈ میں جلسے کی تیاریاں مکمل، 120 فٹ چوڑا اور 40 فٹ اونچا سٹیج تیار، 3 بڑی سکرینز نصب۔ صدر پی ایس پی انیس قائم خانی کہتے ہیں مصطفیٰ کمال آج کراچی والوں کا مقدمہ عوام کے سامنے رکھیں گے۔ پنجاب میں سیاسی توڑ جوڑ کے لیے وزیر اعلیٰ متحرک عثمان بزدار نے قریبی ساتھیوں کو ناراض نون لیگی اراکین توڑنے کا ٹاسک سونپ دیا۔ ایک لیگی ایم این اے اور ایم پی کی جلد وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کا انکار۔
नैब ऑफिस हंगामा आरआई केस, इमरान नज़ीर एक रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। लाहौर जिला कचहरी का पीर को एटीसी में पेश करने का हुक्म। नवाज शरीफ का इमरान नज़ीर से टेलीफोनिक राबिता, हौसला बुलंद रखने की हिदायत। इमरान नज़ीर की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज पर नून लीगी रहनुमाओं के खिलाफ थाना चुंग में मुकदमा दर्ज। सायरा अफजल तारड़, अजला बुखारी, अता तारड़ समेत दीगर रहनुमा FIR में नामजद 2 कारकुन गिरफ्तार। शहरियों को जरूरी इंतजामात की हिदायत, डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चौधरी शुजात हुसैन की सेहत में बेहतरी, ताहिरुल कादरी का स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही को टेलीफोन। चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। रहनुमा तहरीक इंसाफ फयाजुल हसन चौहान की सर्विसेज हॉस्पिटल आमद। सरबरा मुस्लिम लीग काफ की आयादत की। जल्द मुकम्मल सेहत याबी के लिए दुआ। मुत्तहिदा अरब इमारात की कवानीन में तारीखी इस्लाहात फौरी नाफिजुल-अमल। नए कवानीन विरासत, ख्वातीन, खुदकुशी और शराबनोशी से मुतालिक घरेलू तशद्दुद पर सख्त सजाए तनाज़ात जल्द हल करने में मदद मिलेगी। It's time to put away the harsh rhetoric, lower the temperature, see each other again, listen to each other again. And to make progress, we have to stop treating our opponents as our enemies. They are not our enemies, they are Americans. They are Americans. ट्रंप का बोरिया बिस्तर गोल, जो बाइडेन सबसे ज्यादा वोट लेकर सदर मुंतखब, तमाम अमरीकियों के भरोसे पर पूरा उतरूंगा। नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडेन का फतह के बाद डेलावेयर में खिताब। नायब सदर कमला हैरिस कहते हैं अमरीकी अवाम ने उम्मीद, इत्तेहाद और शाइस्तगी का इंतखाब किया। Our democracy takes struggle, it takes sacrifice, but there is joy in it, and there is progress, because we, the people, have the power to build a better future. डोनाल्ड ट्रंप का सदारती इलेक्शन में शिकस्त तस्लीम करने से इनकार, इंतखाबी नताइज आइंदा हफ्ते चैलेंज करने का ऐलान। कहा जो बाइडेन फतह का झूठा दावा कर रहे हैं। जमहूरियत की बका के लिए जरूरी है इंतखाबी नताइज शफाफ हो। ईमानदारी पर मबनी इलेक्शन अमरीकी कौम का हक है। मीडिया पर भी तनकीद। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आसिफ अली ज़रदारी की जो बाइडेन को इंतखाबात जीतने पर मुबारकबाद। टैक्स चोरी के खात्मे, मुल्की दौलत लूटने वालों के खिलाफ मिलकर काम करने का अज़्म। इमरान खान जो बाइडेन की तरफ से जमहूरियत से मुतालिक आलमी सरबराही इजलास के मुंतज़िर। पंजाब हुकूमत ने सूबाई फाइनेंस कमीशन के लिए नया सेक्रेटरीट बनाने पर काम शुरू कर दिया। बलदियाती इदारों को एक फार्मूले के तहत फंड्स दिए जाएंगे। सेहत, तालीम, रोजगार के मौके पैदा करने के साथ ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए खसूसी फंड्स के इजरा का मंसूबा भी बनाया जाएगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में स्मॉग का राज बरकरार रहेगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क। शिमाली इलाकों, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में सर्द रहने की पेशगोई। स्कर्दू में खून जमा देने वाली ठंड, दर्जा हरारत -4 डिग्री रिकॉर्ड। वसीम अकरम को सिंध का बड़ा दर्द, हर मसले को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। वज़ीर इत्तला सिंध नासिर हुसैन शाह की तनकीद। कहा साबिक कप्तान जाहिर महमूद को तो जानते ही होंगे, सूबे के क्रिकेटर से होने वाली नाइंसाफी पर भी वीडियो बनाएं।